سکتا. حضرت عمر فاروق کی تلوار نکلی، حضور ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان، اس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. فیصلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. جلالین شریف کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دیا یا مسلمان کے حق میں؟ یہودی کے حق میں دیا. وہ مسلمان منافق تھا، وہ کہنے لگا کہ میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، چلو حضرت عمر فاروق کے پاس ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ اس یہودی کو حضرت عمر فاروق کے پاس لایا، اور حضرت عمر فاروق کو جب اس یہودی نے بتایا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا مگر اس کو پسند نہ آیا، اب یہ آپ کے پاس مجھے لے کر آیا، اب آپ فیصلہ فرما دیجئے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن سر سے تن سے جدا کر دی. آج عمر فاروق دنیا میں موجود ہوتے تو وہ بتاتے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے گستاخی کرنے والا دوسرے لمحے اس زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. دوسرے لمحے کیا آج مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں رہی؟ کیا مسلمان غیرت مند نہیں رہا؟ حالانکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غیرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا تقاضا ہے. حضور کی غیرت ایمان کا تقاضا ہے، اور اس غیرت کے اندر کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کسی شخص کا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور حضرت ابو بکر صدیق اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام آپ دیکھیے اس حضرت ابو بکر صدیق کی جب آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن ان سے گفتگو ہو رہی ہے، حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق کو جنگ بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے مگر شفقت پدری میں نے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ جلالین شریف کو اٹھا کے دیکھیں. حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹے کو بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آیا، میں تیری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آیا تو تیرے سامنے شفقت پدری نے جوش مارا اور تو نے اپنی تلوار پیچھے کر لی، مگر تو گستاخ رسول تھا. اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آتا میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض نگینہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے. حضور کی غیرت ایمان کا تقاضا ہے، اور حضور کی محبت اور غیرت میں آ کر حضور کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کے گستاخ کو قطعاً معاف نہیں کرنا چاہیے، قطعاً حضور کے گستاخ کو. اور حضور کے گستاخ اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں ایک لفظ ایسا بولے تو اس کو ایک نہیں، ایک کی 2 4 5 10 سنا دینی چاہیے. خدا کی قسم حضور کے گستاخ کو جب آپ ایک کی بجائے 5 10 سنائیں گے اللہ آپ کو ثواب بھی دے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا انداز ہی ہے، اللہ کا انداز ہی ہے، اللہ کا طریقہ ہی ہے، اللہ کا طریقہ ہی ہے. اس مردود ولید بن مغیرہ نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کا صرف ایک لفظ بولا. ولید بن مغیرہ نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کا ایک لفظ بولا، اللہ نے اس کو کتنی سنا دی؟ 10 سنا دی. کہتے ہیں نا یار میں نے تو تجھے ایک بات کہی تھی، تو نے مجھے 10 سنا دی ایک دم آگے سے، تو نے تو 10 سنا دی. ایک کی 10 سنا دینا یہ خدا کی سنت ہے. اس نے کہا محمد تم تو مجنون ہو، تم تو دیوانے ہو. حضور کے دل اقدس کو تکلیف ہوئی.
حضور کے دل اقدس کو پریشانی ہوئی، حضور غمگین ہو گئے، حضور غمگین ہو گئے۔ اب اللہ کو اپنے محبوب کا غم اور یہ جو سارا کچھ ہے یہ کہاں پسند تھا کہ میرا محبوب غمگین ہو جائے، میرے محبوب کے دل کو تکلیف ہو جائے، میرا محبوب پریشان ہو جائے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا دن دناتا پھرے، میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا وہ پھرتا رہے۔ نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس بدبخت کی بات آپ نہ سنیں، آپ اس بدبخت کی بات کو نہ سنیں، آپ اپنے رب کی سنیں۔ سبحان جی اللہ، جب محبوب اداس ہو نا، اداس جب محبوب غمگین ہو تو پہلے محبوب کی تعریف کی جاتی ہے، سبحان اللہ، پہلے محبوب کی تعریف کی جاتی ہے تاکہ پہلے محبوب کی تعریف کر کے محبوب خوش تو ہو جائے نا، سبحان اللہ، محبوب خوش تو ہو جائے نا۔ اب اللہ پاک نے سورۃ القلم کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب سنیے، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون۔ فرمایا قلم اور ان کے لکھے کی قسم، محبوب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اس بدبخت کی نہ سنیں، بے شک، آپ اپنے رب کی سنیں۔ پہلے تو محبوب کو خوش کر دیا نا، سبحان اللہ، پہلے محبوب کو خوش کر دیا۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، قلم اور اس کے لکھے کی قسم، محبوب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ محبوب ان لک لاجرا وان لک لاجرا غیر ممنون، محبوب ہم نے تو آپ کے لیے بے انتہا ثواب کی نعمتیں رکھی ہیں۔ پہلے محبوب کو خوش کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب آپ تو اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ سبحان اللہ، فرمایا محبوب بس کوئی دم جاتا ہے، اب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لے گا کہ دیوانہ کون تھا۔ سبحان اللہ، اب یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن